بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب میت کو قبر میں دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر میں ابتدائی 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب میت کے ورثہ میت کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان پر پھینکتا ہے اور ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ یہ امر تو یقینی ہے کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو یہاں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر انسان کی پہلی منزلوں میں سے ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان اس میں پھنس جائے تو آگے کی منزلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی مٹی برابر کرتا ہے، اور جب لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو قبر سے ایک مٹی کی مٹھی بھر کر ان پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جس وقت دوست احباب رشتہ دار اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس جاتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تب اس کا سامنا فرشتوں سے ہوتا ہے۔ اب وہ فرشتے کس شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ وہ ہم سے اس دنیا کے بارے میں سوال کریں گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کی یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت مصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان والوں کو سلام کیا اور کہا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے کہ ہم بتائیں؟ حضرت مصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مقام کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے ہیں، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے،
हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गईं और हमने जो नेक अमाल किए उनको पाया, और कुछ भी पीछे छोड़ा उसमें भी हमारा नुकसान हुआ। रिवायात में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाईं तरफ आके खड़ी हो जाती है और रोजा बाईं तरफ। कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अजाब कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचता है, अगर वो दाईं तरफ से आता है तो नमाज उसे दूर कर देती है। फिर अजाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोजा उसी तरह उसे हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद और जिक्र इलाही इसे रोक देते हैं। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है उसे रास्ता नहीं मिलता। जब मैयत को दफनाकर उसके वर्सा चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की गरज की तरह होती है। उनके दांत बड़े होते हैं, उनके मुंह से आग की लपटें निकल रही होती हैं, बाल इतने बड़े होते हैं कि पांव तक लटके हुए होते हैं। मेहरबानी और नरमी उनके पास नहीं होती, लेकिन ये सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते, बल्कि ऐसी हैबतनाक डरावनी सूरत ही क्या कम है। इन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है, जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन व अंस मिलकर उठाना चाहें तो उठाना तो दूर की बात, उसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा, तो मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन मुर्दे के सर के नीचे से सरक जाता है। मुनकर नकीर सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है मेरा रब अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये सुनकर वो कहते हैं तूने सच कहा, और उसकी कब्र की दीवारों को हर तरफ से हटा दिया जाता है। और इसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नजर आता है। फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने के लिए है, इस वजह से कि तूने अल्लाह तबारक व तआला की अताअत की और फर्मा बरदारी की है। हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक जात की कि जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, मुर्दों को उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं अपने पाँव की तरफ देखो। जब वो देखता है तो उसे दोज़ख का दरवाज़ा नजर आता है, जिससे दोज़ख का हाल नजर आता है। वो फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, तूने इस दरवाजे से निजात पा ली। उस वक्त भी उस मुर्दे को इतनी खुशी मिलती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद उसकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिनसे जन्नत की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती हैं, और वो क़यामत तक इन्हीं बहारों में रहेगा। नाज़रीन, कैसी खुशनसीब रूह है जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और करम का सलूक फरमाएगा, और दूसरी तरफ नाफरमान, बदकार, काफिर और फासिक शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उस तरह तंग हो जाती है कि एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। इस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो इसके नाक और पाँव से काटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। इसके पास दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है,
تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تو وہ ان کے ہر سوال کا جواب میں کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ان کے گز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں اوپر دیکھ۔ وہ اوپر دیکھتا ہے تو جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کے باغ و بہار دیکھتا ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، نافرمان، اگر اس دنیا میں اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس وقت اس مردے کو ایسی حسرت ہوگی کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، تیرا یہی ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے۔ پھر جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے گرم ہوائیں اور دھواں قیامت تک آتا رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں اور نیک اعمال کریں اور قبرستان میں جایا کریں تاکہ ہمیں بھی اپنی موت کی یاد آئے اور ہم موت کو یاد کر کے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آج کی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔